वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग में खुश आमदीद कहते हुए अपनी आज की व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ियाबीतस शक्री यानी डायबिटीज़ मेलाइटस पर। लेकिन इससे पहले कि हम अपना आज का मौजू स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि मेरी बताई जाने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वह आपके तवज्जुह से बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो आ जाते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ, जो कि है डायबिटीज़ मेलाइटस। इससे पहले जो मेरे पिछली व्लॉग थी उसमें मैं डायबिटीज़ पर तफसीली गुफ्तगू कर चुकी हूँ, लिहाजा अब मेरी पिछली व्लॉग देखना भी मत भूलिएगा। अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन में बताना चाहें कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है, तो खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार नॉर्मल रेंज से बढ़ने लगे, जिसको नॉर्मल रखने के लिए मरीज़ को परहेज़ या फिर अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़े, तो हम इस कंडीशन को डायबिटीज़ शक्री या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं और ऐसे मरीज़ को हम डायबिटिक कहेंगे। अगर हम टाइप्स पे आ जाएं कि डायबिटीज़ शक्री की कितनी अक़साम हैं, तो ये दो मेन अक़साम हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 कहलाती है। अगर हम डायबिटीज़ टाइप 1 पर बात करें कि ये किस तरह से पहचान में आएगी कि मरीज़ डायबिटीज़ टाइप 1 में मुब्तला हो चुका है, तो देखने में तो ये आया है कि ये आम तौर पर बचपन में और ज़्यादातर 30 साल की उम्र से पहले हो जाती है, लेकिन कोई एज इसकी डिफ़ाइन नहीं की गई है कि इसके लिए कोई मखसूस एज हो, और ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अगर हम सिम्टम्स पे आ जाएं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि मरीज़ डायबिटिक हो चुका है, तो सबसे पहले तो हमें देखने को आता है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। सेकेंडली, यूरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बार बार आने लगता है। इसके अलावा इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ भूख का शिकार रहता है, लेकिन अच्छा खासा खाने के बावजूद भी कमज़ोर नज़र आता है। कमज़ोरी और थकावट रहने लगती है। रात को बार बार पेशाब की हाजत होती है। आँखों के सामने अमूमन धुंधलाहट सी रहती है। इसके अलावा जिस्म में पानी की कमी के बाइस मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। खड़ा होने पे मरीज़ को चक्कर आने लगते हैं और वो महसूस करता है कि जैसे फेंट हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर हम इसको टाइमली ट्रीट ना करें तो फिर मरीज़ कोमा में भी जा सकता है, जो कि काफ़ी डेडली कॉम्प्लिकेशन कहलाई जाती है। अगर हम टेस्ट की बात करें कि वो कौन से टेस्ट हैं जो कि इस ज़िम्न हमें करवाने चाहिए, तो एक तो सुबह निहार मुँह यानी फास्टिंग में ग्लूकोज़ लेवल ब्लड में चेक किया जाता है, जिससे कि फास्टिंग ग्लूकोज़ लेवल का पता चलता है, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद भी ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल लिया जाता है, और जिससे हमें पता चल जाता है कि ब्लड में कितनी ज़्यादा मिक़दार है ग्लूकोज़ की। ब्लड शुगर को कई मौके पर चेक करना चाहिए। अगर हर मर्तबा शुगर लेवल ज़्यादा हो तो इस बीमारी की तशख़ीस हो जाती है। इसके अलावा यूरिन में अगर ग्लूकोज़ ख़ारिज हो रहा होता है तो हमें यूरिन का DR करवाना चाहिए, और जिससे हमें पता चल जाता है कि यूरिन में भी ग्लूकोज़ की मिक़दार पास आउट हो रही है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है ग्लूकोज़ का GTT, वो भी हमें करवा लेना चाहिए मरीज़ का। अब अगर हम बात करें डायबिटीज़ टाइप 2 की, तो डायबिटीज़ की इस किस्म को नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं।
اس کنڈیشن میں مریض کو ادویات کے ذریعے نارمل رکھا جاتا ہے اور اسے انسولین لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کی یہ قسم عام طور پر بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ فیٹی پرسن یعنی موٹے لوگ اس کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی جینیٹکلی ٹرانسفر ہو سکتی ہے لوگوں میں، یعنی یہ ایک موروثی بیماری بھی کہلائی جاتی ہے، اور اس کی بھی وہی سمٹمز ہیں جو کہ ٹائپ 1 میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ ٹائپ 2 کی بھی ہمیں ساری وہی سمٹمز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کر لیں کمپلیکیشنز کی، تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے باعث بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں، جن میں سب سے پہلے تو یہ کہ خون کی نالیاں تنگ ہونے لگتی ہیں، جس کے باعث عموماً ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہارٹ کے جتنے بھی امراض ہو سکتے ہیں ان سب کی نشاندہی ہوتی ہے مریض میں کبھی کبھار کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کڈنیز کی خرابیاں ہونے لگ جاتی ہیں، اور اس کنڈیشن کو میڈیکل میں ہم ڈائبٹک نیفرولوجی بھی کہتے ہیں۔ بینائی متاثر ہو جاتی ہے اور ڈائبٹک ریٹینوپیتھی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جسم کی نرو خراب ہونے لگتی ہیں، اور مریض کی نروز خراب ہونے کے باعث ہاتھ اور پیر سن رہنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں عموماً اسے محسوس ہوتا ہے جیسے چیونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور پیروں کے پٹھے جو ہوتے ہیں عموماً وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کی چال متوازن نہیں رہتی۔ اگر معدے، آنتوں اور خون کی نالیوں کو کنٹرول کرنے والی نروز متاثر ہو جائیں تو پھر مریض کو لوز موشن آنے لگ جاتے ہیں، جو زیادہ تر رات کے وقت آتے ہیں۔ مریض کا بلڈ پریشر اگر وہ بیٹھا ہوا ہوگا تو اور اچانک بیٹھ کے کھڑا ہو تو ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے بلڈ پریشر۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے باعث خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ مریض کو اگر کسی بھی قسم کا زخم ہو جائے تو جلد ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ڈائبٹیز کے مریضوں کو اپنی جلد کو خاص طور پر زخم وغیرہ کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور ان پر مکمل توجہ دینی چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹک کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو اپنے پیروں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو تھی سائن سمٹمز اینڈ کمپلیکیشنز۔ اب آ جاتے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف۔ تو سب سے جو مین ریمیڈی اس ضمن میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ایسیٹک ایسڈ۔ اگر مریض کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے اور شدید پیاس لگتی ہے اور بہت کمزوری محسوس کرتا ہے تو ایسیٹک ایسڈ 30 میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈائبٹیز کی ابتدائی سٹیج ہے تو ہم ایسڈ فاسٹ کیو کو ضرور دیکھیں گے۔ اس دوا کو اگر ابتدائی سٹیج میں استعمال کیا جائے تو یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ٹھیک بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اس دوا کے مریضوں کو عموماً دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت بار بار یورین آتا ہے، اور اس دوا کو کھانے کے دوران استعمال کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ تکلیف اگر کسی ٹینشن، انگزائٹی یا پریشانی کی وجہ سے لاحق ہوئی ہو تو بھی ہم ایسڈ فاسٹ کیو کو ضرور نظر میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ڈائبٹک کے پیشنٹ کو بہت زیادہ یورین آ رہا ہو اور وہ کمزور ہونے لگے تو الفا کیو کو بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ مریض کی ان کیفیات کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ الفا کیو مریض کا ہاضمہ اور وزن بھی نارمل رکھتی ہے۔ اگر خون میں شوگر کا لیول کچھ زیادہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہو تو پھر کیتھرڈینیم کو کیو فارم میں ہم ضرور اسٹڈی کریں گے، اور ہمیں اس کے بہت اچھے رزلٹ عموماً نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ مریض کی جو ہے ڈائبٹیز کی حالت میں جو گھبراہٹ اور بے چینی وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بار بار پیاس کا بھی شکار ہے، لیکن پانی بہت کم پیتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں آرسینک ایلبم کو نظر میں رکھنا پڑے گا۔ 30 پوٹینسیز میں اگر ہمیں یہ سائن اینڈ سمٹمز نظر آتے ہیں تو ہمیں 30 پوٹینسی میں آرسینک ایلبم اس کو استعمال کرانا چاہیے۔
اگر ہم دیکھیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہر چیز کا ذائقہ کڑوا فیل کرتا ہے تو پھر ہمیں جمناس لوسٹر پہ بھی اپنی نظر ڈالنی پڑے گی، اور یہ کیو فارم میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مین ریمیڈی جو کہ عموماً شوگر پیشنٹس کو ہم بہت فریکوینٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے سائزیجیم۔ کیو میں یہ ہم دیتے ہیں، اور یہ دوا جو ہے وہ جامن کی گٹھلیوں سے بنائی جاتی ہے، اور اس سے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائی بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتی ہے ڈائبٹک پیشنٹ کے۔ تو دوستوں یہ تھی کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو کہ میں نے آپ کو ڈائبٹک ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 کے سلسلے میں بتائیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوں گی۔ اس ضمن میں اگر آپ اور کوئی معلومات چاہتے ہیں تو میرا جو لتا ہومیوپیتھک کلینک کا نمبر ہے میں ٹیگ کر رہی ہوں، آپ اس پہ رابطہ کر کے مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں۔ بس یہ تھی آج کی ولاگ۔ ملتے ہیں اپنی نئی ولاگ میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔